خوبصورت اجتماع میں لب کشائی کا موقع دیا. یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ جو ہے وہ ایک ریور کے حساب سے ڈاؤن اسٹریم کمیونٹی ہے, اور کچھ ایسے ڈیسیژن ماضی میں ہوئے ہیں جن میں جو ڈیسیژن اپ اسٹریم کمیونٹیز نے اپنے فیور میں لیے اور ڈاؤن اسٹریم کمیونٹی کا خیال نہیں رکھا. اور سندھ ڈاؤن اسٹریم اپنی مرضی سے نہیں ہے. اگر یہاں پہ سندھی نہ ہوتے, کوئی بھی ہوتا, تو وہ ڈاؤن اسٹریم ہی ہوتا. اور ڈاؤن اسٹریم کسی صوبے کا نہیں ہوتا, وہ دریا کا ہوتا ہے. ہر دریا کا ڈاؤن اسٹریم ہوتا ہے, ہر دریا کا اپ اسٹریم ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ سندھی ایسے کر رہے ہیں یا کسی قوم کو اس کے ساتھ جو ہے وابستہ کر دینا ڈاؤن اسٹریم کے ساتھ, وہ سائنٹیفکلی ایک غلط بات ہے, کیونکہ ڈاؤن اسٹریم تو ڈاؤن اسٹریم ہے, ادھر کوئی بھی آ کے رہ سکتا ہے. اس چیز کا جو بہت خوبصورت ایک جو ہمیں ہسٹوریکل اکاؤنٹ ملتا ہے وہ رسول بخش پلیجو صاحب کی کتاب ہے, سندھ پنجاب واٹر ڈسپیوٹس, اور جس کا وہ ابتدا 1850 سے کرتے ہیں, اور بہت اچھا انہوں نے اس کے بیچ میں اکاؤنٹ دیا. اگر آپ لوگ میں سے I'm sure کہ کافی لوگوں نے وہ کتاب پڑھی ہوگی, اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ اس کو ضرور پڑھیں, کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہسٹری میں یہ چیزیں کب سے شروع ہوئی ہیں. اب 1850 میں کیا ہوا تھا؟ 1850 میں یہ ہوا تھا کہ اگر آپ 1850 سے ایک سال پیچھے چلے جائیں, 1849 میں انگریز نے پنجاب پہ قبضہ کیا تھا. راجہ رنجیت سنگھ کی آرمی تھی, اس نے فائنلی شکست دی تھی, اور 1849 میں باقاعدہ پنجاب تاج برطانیہ کا حصہ بن گیا تھا. اب ہوا کیا کہ 1850 میں انگریز نے دیکھا کہ جو سکھ آرمی تھی نا راجہ رنجیت سنگھ کی, اس کو اس نے ڈسبینڈ کر دیا تھا, اور وہ ٹرینڈ سولجر تھے اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی. تو انگریز کو یہ کھٹکا ہوا کہ یہ نہ ہو کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کے تو کوئی گڑبڑ کرے. تو اس لیے اس نے سوچا کہ ان لوگوں کو کسی ایسے کام پہ لگا دو کہ یہ گڑبڑ کرنا بھول جائے. تو اس نے کیا کیا کہ ان کو ایک نہر کھدانے پہ لگا دیا. مادھوپور کینال, مادھوپور ہیڈ ورک تھا راوی ریور کے اوپر, اس کے اوپر پہلے سے کینال بنی ہوئی تھی جو شاہ جہاں بادشاہ نے 1638 میں بنائی تھی شالامار باغ کو پانی دینے کے لیے اور لاہور شہر کو پانی دینے کے لیے. انگریز نے اس کے اوپر تھوڑی انجینئرنگ کی, تھوڑی ری ماڈلنگ کی, اور اس کے بعد اسے کہا کہ اس کینال کو کھودو اور اس کے ارد گرد جو علاقے ہیں نا ان کے بیچ میں کھیتی باڑی کرو. اب کیونکہ انگریز قابض ہو چکا تھا, زمین ساری کی ساری جو ہے وہ اس کی تھی, تو اس نے پھر اس میں اراضیاں بانٹنی شروع کی. اب وہ جو فوجی تھے پرانے, ان کو اس نے کینال کھودنے پہ لگا دیا, اور لالچ ان کو دے دیا کہ تم کینال کھودو گے تو تمہیں اتنے مربع ملیں گے, تمہیں اتنے جو ہے وہ ایکڑ ملیں گے. تو ہر کسی کو اپنے اپنے کام پہ لگا دیا. وہ جو فوجی تھے پرانے, وہ 30 سال تک کینال کھودتے رہے. 1879 میں جا کے یہ کینال کا پورا نیٹ ورک مکمل ہوا. وہ جو ایکچوئل فوجی تھے وہ بڈھے ہو گئے یا مر گئے, اور ان کے بچوں کو زمینیں مل گئیں. اور کیونکہ انگریز نے زمینیں بانٹی تھیں, انگریز کی وفاداریاں وہ بھی مل گئی اس کو. تو اس طریقے سے یہ پہلا کینال کا سسٹم بنا. اور اس وقت سندھ کے لوگوں نے شور مچایا, آواز اٹھائی کہ جب آپ اوپر سے دریا کا پانی اتنے بڑے پیمانے پہ نکال دیں گے تو نیچے جو پانی آ رہا ہے وہ پورا نہیں آئے گا. اور صرف پانی کا مسئلہ نہیں تھا سندھ کے لیے, سندھ کو پانی کے ساتھ مٹی اور ریت بھی چاہیے, کیونکہ سندھ ڈیلٹا کے اوپر بنا ہوا ہے. یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ اولڈ ڈیلٹا ہے, اس کے آگے جو ہے وہ ایکٹیو ڈیلٹا ہے. جو ٹھٹا اور بدین کا ضلع ہے وہ ایکٹیو ڈیلٹا ہے. یہ جیولوجیکل ٹرمز ہیں, آپ میں سے بہت سے لوگوں کو مجھ سے بہتر پتا ہوں گی. تو جو ایکٹیو ڈیلٹا ہے اس کے اوپر اگر مٹی کی سپلائی اور ریت کی سپلائی جو پانی کے ذریعے آتی ہے وہ بند کر دی جائے تو آگے سے سمندر کی موجیں اس کو کھانا شروع کر دیتی ہیں. کیونکہ سمندر کی موجیں تو, یہ جو ڈیلٹا ہے یہ ریت اور مٹی سے بنتا ہے نا. جہاں پہ تو راکس ہیں سمندر میں, جس طرح کراچی کا ہاربر ہے, آگے آپ تھوڑا آگے چلے جائیں ہاکس بے وغیرہ کے لیے, وہاں پہ ریت اور مٹی نہیں ہے, وہاں پہ راکس ہیں. راک کے ساتھ پانی ٹکراتا ہے تو راک اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے. اگر ٹوٹتی بھی ہے تو بہت ٹائم لگتا ہے, اس کو صدیاں لگ جاتی ہیں ٹوٹنے میں. لیکن ریت اور مٹی تو ادھر سے موج آئے گی اور ساتھ ہی اس کو لے کے سمندر میں چلی جائے گی. تو یہ قدرت نے ایک توازن قائم کیا تھا جس میں لاکھوں سال لگے
کہ اوپر سے پانی آ رہا ہے ریت اور مٹی لے کے, اور پھر وہ ریت اور مٹی ڈیلٹا کے اوپر آ کے بیٹھ جاتی ہے. ادھر سے سمندر کی موجیں آتی ہیں, وہ اس کو ساتھ لے جاتی ہیں, ادھر سے اور آ جاتا ہے. تو سن 1800 تک یہ جو ڈیلٹا تھا یہ انکریز ہو رہا تھا, یعنی یہ سمندر کو کے بیچ میں بڑھ رہا تھا. 1850 میں پہلا اس کے اوپر, آپ یوں کہیں کہ پہلا اس کے اوپر جو ہے وہ وار کیا گیا, اس کو خراب کرنے کا آغاز 1850 میں ہوا. اس کے بعد میں جو نیکسٹ بڑا پروجیکٹ ہوا وہ سرہند کینال کا تھا, وہ دریائے ستلج کے اوپر کیا گیا, اور ستلج بھی آ کے سندھ میں اور ادھر ڈیلٹا میں آ کے نکلتا ہے. وہ پارٹ اس وقت انڈیا میں ہے. ستلج کے اوپر جب انہوں نے پروجیکٹ کیا سرہند کینال کا, تو اس وقت وہ پروجیکٹ شروع ہوا 1858 میں. اب اس سال سے بھی آپ ایک سال پیچھے چلے جائیں تو 1857 آ جاتا ہے, جس میں جنگ آزادی ہوئی تھی. جنگ آزادی جب ہوئی تو سکھوں کے کچھ قبیلے تھے جنہوں نے انگریز کا بھرپور ساتھ دیا, اور جنگ آزادی کے بعد جب انگریز مکمل طور پہ قابض ہو گیا, مغل حکمرانی کا خاتمہ کر دیا, بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے جلا وطن کر دیا, تو اس کے بعد وہ جو سکھوں کے قبیلے تھے جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا, انہوں نے انگریز کو مشورہ دیا کہ دیکھو جس طرح تم ان کو کینال بنا کے دے رہے ہو, تم ہمیں بھی بنا کے دو, ہم بھی تمہارے وفادار ہیں. اور وہ راجہ پٹیالہ تھا, اس نے تو جہاں تک کہا, اس نے کہا کہ تم ہمیں یہ انجینئرنگ کر کے دو, پیسہ ہم بھی تھوڑا بہت لگاتے ہیں اس کے بیچ میں, اور ہمیں یہ کینال بنا کے دو. تو اس وقت پھر ایک بہت بڑے پیمانے پہ دریائے ستلج سے پانی نکال کے سرہند کینال کا پروجیکٹ شروع کیا گیا. وہ جا کے 1880 کے قریب کمپلیٹ ہوا, اور اس میں پھر سندھ کو نقصان پہنچا. تو یہ جیسے جیسے سندھ کو نقصان پہنچ رہا تھا, جیسے جیسے یہ پروجیکٹس بن رہے تھے, سندھ ہر دفعہ آواز اٹھا رہا تھا. اور یہ جو کینال کے پروجیکٹس تھے, یہ اس کے بعد میں لوور چناب کینال کا پروجیکٹ ہوا, سدنائی بیراج کا پروجیکٹ ہوا, پھر یہ ٹرپل کینال کا ایک پروجیکٹ ہوا جو کہ بہت ہی بڑا پروجیکٹ تھا. اور اس میں انگریز جو ہے وہ پنجاب کے ان علاقوں میں پروجیکٹس لے گیا جہاں پہ آبادی کوئی نہیں تھی. اس کو وہ کہتا تھا کراؤن ویسٹ لینڈ, یعنی غیر آباد علاقے تھے. کوئی تھوڑے بہت مطلب ہے کہ وہ بکریاں شکریاں چلانے والے لوگ وہاں پہ ہوتے تھے. اس کو تو اس نے لٹرلی ڈنڈے مار کے نکال دیا, وہاں سے ہانک کے نکال دیا, اور وہ اراضیاں وہ بانٹتا گیا سکھوں میں. سکھوں کو بہت زیادہ اراضیاں ملی ادھر جو اس وقت پاکستان کا ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب ہے اسپیشلی. اس نے وہاں پہ بہت سارے شہر بنائے جو پہلے جن کا کوئی وجود نہیں تھا. آپ کا فیصل آباد ایک بہت بڑا شہر ہے, ابھی انڈسٹریل شہر ہے, اس شہر کا کوئی وجود نہیں تھا. یہ شہر منڈی لائل پور کے نام سے بنا, اور جتنی بھی ادھر ایگریکلچر کی پروڈکٹس جنریٹ ہوتی تھیں اس کی یہاں پہ ضرورت نہیں تھی, یہاں پہ آلریڈی فوڈ سرپلس تھی. تو وہ انگریز یہاں سے اکٹھی کرتا تھا اور ایکسپورٹ کرتا تھا, اور کراؤن کو اس کا ریونیو جاتا تھا. کاٹن گرو کرتے تھے, اور وہ مانچسٹر کی جو کاٹن ملز تھیں اس میں جا کے اس کے اوپر کام ہوتا تھا. تو اس طریقے سے انگریز یہ سسٹم ڈیولپ کرتا گیا, اور سندھ میں پانی کی جو ہے وہ کم ہوتا گیا. ایک اور چیز جو سندھ میں ہوتی تھی, جو سندھ کا ڈیلٹا کا فارمر تھا یا ڈیلٹا کا جو رہنے والا تھا, وہ بہت خوشحال تھا. یہاں ڈیلٹا میں ریڈ رائس لگتا تھا, آپ لوگوں کو شاید مجھ سے بہتر اس کی ڈیٹیلز پتہ ہوں گی, مجھے موٹا موٹا پتہ ہے. یہاں پہ ریڈ رائس لگتا تھا, اور ریڈ رائس یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا تھا, پرتگال جاتا تھا, ہالینڈ جاتا تھا, یورپ میں جاتا تھا, ادھر فار ایسٹ کی طرف, برما وغیرہ کی طرف, انڈونیشیا کی طرف, چائنا کی طرف, یہ ساری ایکسپورٹ ہوتی تھی. اور یہ ایکسپورٹ ہوتی تھی سمندر کے راستے, اور یہاں پہ بندرگاہیں بنی ہوئی تھیں. آپ کی جو بڑی بندرگاہیں تھیں, یہ شاہ بندر تھا, کیٹی بندر تھا, کھارو چاند کے تو تقریباً کچھ 24-25 کے قریب یہاں پہ بندرگاہیں تھیں, کچھ بڑی تھیں کچھ چھوٹی تھیں. تو جب یہاں پہ ریڈ رائس کے کاٹنے کا ٹائم آتا تھا تو جو سندھ کا یہاں کے رہنے والا تھا وہ خود نہیں کاٹتا تھا, وہ ایک امیر مطلب ہے کہ وہ تھا, وہ اس کو خود کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی. پنجاب سے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کے آتے تھے, اس کے لیے اس کا ریڈ رائس کاٹتے تھے, کام کرتے تھے, یہاں پہ مزدوری کرتے تھے, اور اس کے بعد میں اپنے حصے کا چاول کشتیوں میں رکھ کے واپس چلے جاتے تھے. دریا کھلا تھا, اس میں کشتیاں ملتان تک تو بہت زیادہ کشتیاں چلتی تھیں, اور پھر ملتان سے آگے لاہور کی طرف اور بہاولپور کی طرف بھی کشتیوں کے ساتھ یہ جگہ کنیکٹڈ تھی. اس چلتے ہوئے دریا کی وجہ سے اور اس چلتی ہوئی کشتیوں کی وجہ سے جو آپ کا اس وقت ساؤتھ پنجاب ہے, جو آپ کی سرائکی بیلٹ ہے, اور جو سندھ ہے, یہ بہت زیادہ ملا ہوا کلچر تھا.
بہت سی جو چیزیں ہیں سندھ کے کلچر میں, ملتان کے کلچر میں, بھاولپور کے کلچر میں, وہ مشترک ہے. سرائکی زبان بھی سندھی سے بہت زیادہ ملتی ہے. اور یہ سارا کچھ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ دریا نے ان کو ملا کے رکھا ہوا تھا. اب جس وقت یہ اوپر اتنے زیادہ پروجیکٹس بن گئے اور سندھ میں ڈیلٹے میں پانی کم ہونا شروع ہو گیا, تو سندھ تو اپنا شور مچاتا رہا. پھر انگریز نے ایک بڑے پروجیکٹ کے بارے میں سوچا. انگریز نے کہا کہ میں بھاکڑا ڈیم بناؤں گا جو دریا ستلج کے اوپر تھا. تو اس پہ سندھ کی سب سے بڑی آبجیکشن ہوئی, اور یہ بات ہے 1903-1904 کی. اور اس وقت سندھ میں یہ بات کی گئی کہ اگر بھاکڑا ڈیم بنے گا تو پانی بے شک آ جائے ہمارے پاس, ریت اور مٹی ڈیم کے پیچھے رک جائے گی, جس کی ہمیں شدید ضرورت ہے. اور اس وقت پریڈکٹ کیا سندھ کے لوگوں نے کہ اس سے ہمارا ڈیلٹا جو ہے یہ سمندر کھانا شروع کر دے. آلدو کہ ڈیلٹا کو پہلے سے بھی نقصان ہو رہا تھا, لیکن سمندر نے بھی اس کو کھانا شروع نہیں کیا تھا. لیکن جو ادھر کے رہنے والے تھے وہ ان کی اپنی آبزرویشن ہوں گی, وہ ڈے ٹو ڈے دیکھتے ہوں گے کہ پچھلے سالوں میں کیا ہوتا تھا, اب کیا ہوتا ہے. تو اس وقت انگریز نے سندھ کی بات مان لی, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ ڈیم نہیں بناتے. 1920s میں آ کے اس ڈیم کا دوبارہ پروپوزل سامنے آیا, انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ یہ ڈیم بنانا چاہتے ہیں. سندھ نے دوبارہ آبجیکٹ کیا. تو اس وقت دو باتیں ہیں. انگریز نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ڈیم پہلے اتنا بنا رہا تھا, میں تھوڑا سا چھوٹا بناؤں گا. اور اس نے کہا کہ میں اس ڈیم کے بدلے تمہیں بھی بیراج بنا کے دے دوں گا, جس طرح کہ میں پنجاب کے لوگوں کو بنا کے دے رہا ہوں. اس وقت تک سندھ میں ابھی تک کوئی بیراج نہیں بنا تھا. اور اس وقت یہ سکھر بیراج کی بات ہوئی, اور سکھر کے اوپر بیراج کنسیو ہوا, ڈیزائن ہوا, اور پھر بننا شروع ہو گیا. 1932 میں سکھر بیراج کمپلیٹ ہوا, اور اس کے بعد میں پھر بھاکڑا ڈیم کی بات شروع ہوئی. سندھ نے پھر آبجیکٹ کیا کہ نہیں ہم پھر بھی یہ ڈیم الاؤ نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ڈیم بنانے دو, ہم آپ کو ایک اپر اور لوور بیراج بھی بنا کے دیں گے. اور یہ وہ بیراج ہیں جو بعد میں گدو اور کوٹری کی شکل میں پاکستان بننے کے بعد مارز وجود میں آئے. لیکن جو سکھر بیراج کا انگریز نے ایک طرح کا وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ دانہ ڈالا سندھیوں کو, وہ یہ تھا کہ جس طرح پنجاب کا فارمر فائدہ اٹھا رہا ہے تمہارا فارمر بھی فائدہ اٹھائے گا. لیکن ظاہر ہے پورا سندھ تو سکھر بیراج پہ نہیں چل رہا تھا نا. سکھر بیراج تو کچھ لوگوں کے حصے میں اس کا پانی آیا. اس سے یہ ہوا کہ سندھ کی کمیونٹی پہلی دفعہ ڈیوائڈ ہوئی. تو وہ جو انگریز کی پالیسی تھی نا ڈیوائڈ اینڈ رول کی, وہ وہاں سے سکھر بیراج کے تھرو سندھ میں امپلیمنٹ ہوئی. اور آج تک وہ ڈیوائڈ چل رہا ہے. آج بھی جو لوگ ان بیراجی سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو کہ گروور کمیونٹی ہے اور ایگریکلچر سیکٹر میں بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان بیراجی سے, وہ آج بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہیں جو باقی سندھ کی وائس ہے. وہ تھوڑا سا اس سے مختلف بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہاں وہ 2 ڈیم اور بنا دو, 2 کنال اور بنا دو, ہمیں اتنا پانی اور دے دو. تو وہ پورے سندھ کی اب ایک یونائٹڈ وائس نہیں رہی. اور یہ کام جو ہے یہ سکھر بیراج نے کیا. پھر سکھر بیراج کے بننے سے ایک اور بہت بڑا نقصان ہوا سندھ کو, اسپیشلی جو ڈاؤن اسٹریم ڈیلٹا کی کمیونٹیز کو. سکھر بیراج کے بیچ میں سے کشتی گزرنے کی جگہ نہیں ہے. اور وہ جو ٹریڈ اور کامرس چل رہا تھا, جو ایک کلچرل کنیکشن چل رہا تھا ساؤتھ پنجاب کے ساتھ اور اپر پنجاب کے ساتھ, اور اپر سندھ اور لوور سندھ کا جو کنیکشن تھا جو اس دریا کی وجہ سے قائم تھا, بہتے ہوئے دریا کی وجہ سے, وہ ختم ہو گیا. اور پھر ڈیلٹا کی کمیونٹیز کو وہ جو اوپر سے لیبر فورس آ جاتی تھی وہ آنی بند ہو گئی. تو اس وقت یہ ایک اور نقصان جو پانی کے علاوہ تھا وہ بھی ڈیلٹا کی کمیونٹی کو ہونا شروع ہوا, اور یہاں پہ اکانومی جو ہے وہ خراب ہونی شروع ہوئی. اور پھر جو وہاں کے بندر تھے, جو کیٹی بندر وغیرہ, اور یہ جو اوپر ٹریڈ میں انوالو تھے, ان کو بھی نقصان پہنچا, کیونکہ اب جو چھوٹی موٹی کشتیاں یہاں سے چلتی تھیں اور سامان لے کے جاتی تھیں وہ سکھر بیراج کو پار نہیں کر سکتی تھیں. تو اس طرح سے ایک اور لیئر جو تھی پرابلم کی وہ کریٹ ہو گئی, اسپیشلی ڈیلٹا والی کمیونٹیز کے. اس کے بعد جب پاکستان بنا, پاکستان بننے کے بعد پہلا کام انڈیا نے یہ کیا کہ اب کیونکہ پہلے تو جو لڑائی تھی وہ تھی نا پنجاب اور سندھ کی, اور پنجاب اور سندھ دونوں برٹش گورنمنٹ کے انڈر آتے تھے. تو سندھ جو ہے وہ رائل گورنمنٹ کو کمپلین کرتا تھا, پنجاب کا اپنا موقف ہوتا تھا, سندھ کا اپنا موقف ہوتا تھا, اوپر ایک نیوٹرل بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ دونوں میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرا دیتا تھا. لیکن اب کیا ہوا, آزادی کے بعد انڈیا آزاد ہو گیا, اور انہوں نے 1948 میں ہی وہ بھاکڑا ڈیم کا منصوبہ
ایک بڑے پیمانے پہ شروع کر دیا. یعنی انگریز کے زمانے میں میرے خیال میں میکسیمم جو اس کی ہائٹ پرپوز ہوئی تھی ڈیم کی وہ 400 یا 500 فٹ کی رینج میں تھی. انڈیا نے 700 سے 800 فٹ کی رینج کا وہاں پہ ڈیم کنسیو کیا اور امریکہ کی مدد سے بنانا شروع کر دیا. امریکہ کی مدد سے کیوں بنانا شروع کیا؟ کیونکہ امریکیوں نے بڑے بڑے کنکریٹ کے ڈیم بنائے تھے. ہوور ڈیم بنایا تھا, گرینڈ کولی ڈیم بنایا تھا, اور ان کو کنکریٹ کا ڈیم بنانے کا بہت بڑا تجربہ تھا. تو نہرو نے فوراً ان کو انگیج کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ بھاکرا ڈیم پہ کام شروع کر دیں. اور ساتھ ہی 1948 میں انہوں نے پاکستان کا پانی شانی بند کیا. اس میں پنجاب کے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور وہ ایک جو پانی کی جنگ ہے جس کے نتیجے میں سندھ طاس معاہدہ ہوا, وہ جنگ 1948 میں شروع ہو گئی. بھاکرا ڈیم کھڑا ہونا شروع ہو گیا. اب اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو جب تک تو سندھ آزاد تھا, سندھ کی اپنی آئیڈینٹی تھی, تو سندھ ہمیشہ اپنا پوائنٹ جو ہے وہ اٹھاتا رہا اور کسی نہ کسی فورم کے اوپر اس کا پوائنٹ سنا جاتا رہا. اب انٹرنیشنل بارڈر بننے کے بعد سندھ کی وہ ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی ختم ہوگی اور وہ پاکستان کے انڈر آ گیا. اب اس نے پاکستان کی حکومت کے تھرو انڈیا کی حکومت سے احتجاج کرنا تھا کہ بھائی یہ ڈیم مت کھڑا کرو. یہ پہلے بھی انگریز سوچا ہے اور اس کے بعد میں سائنٹیفک گراؤنڈز کے اوپر انگریز نے یہ نہیں بنایا, تو اب بھی تمہارا یہ کام نہیں بنتا کہ تم یہ ڈیم بناؤ. تو یہ اب حکومت پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ اگر حکومت پاکستان کہتی ہے کہ سندھ میرا حصہ ہے اور سندھ کو حکومت اون کرتی ہے, تو پھر سندھ کی پرابلم حکومت پاکستان کی پرابلم بنتی ہے, اور حکومت پاکستان کا کام تھا کہ یہ آواز آگے پہنچاتی. لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ جیسے جیسے یہ انڈس بیسن ٹریٹی کے اوپر بات چیت شروع ہوئی, تو حکومت پاکستان بجائے کہ آواز اٹھاتی سندھ کے لیے اور سندھ کا موقف دوبارہ آگے لے کے آتی, حکومت پاکستان اس پروجیکٹ کے لیے پارٹی بن گئی جس سے سندھ کو نقصان پہنچ رہا تھا. نہ صرف یہ کہ بھاکرا ڈیم کی تعمیر جو ہے وہ نہ رکوا سکے حکومت پاکستان, بلکہ بھاکرا ڈیم کی تعمیر کے اوپر انہوں نے سائن کر کے کہا کہ بالکل ٹھیک ہوا. سندھ طاس معاہدہ جس وقت ہوا تو اس کی تاریخ جو ہے وہ پلیجو صاحب نے اپنی کتاب میں بھی اس میں بہت سارے حوالے دیے ہیں اور کافی ڈیٹیلز اس میں لکھی ہیں. آف مائی ہیڈ مجھے ساری ڈیٹیلز تو نہیں یاد, نہ میں یاد رکھ سکتا ہوں, لیکن وہ کتاب حوالوں کے حساب سے بہت اچھی ہے, آپ اس کو دیکھیں, اس میں ساری ڈیٹیلز ہیں. موٹا موٹا جو ہے لنک کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جس وقت یہ شروع ہوا پانی کا جھگڑا, تو نہرو نے, کیونکہ نہرو آلریڈی انگریزوں کے ساتھ, امریکیوں کے ساتھ اسپیشلی لنک تھا اور وہ اپنے پروجیکٹس کروا رہا تھا, تو اس نے وہاں سے ایک بندہ تھا ڈیوڈ ای لیلینتھل, اس نے اس کو بلایا کہ بھائی تم آؤ اور آ کے تو یہ تو پاکستان کے ساتھ جو ہمارا ہے نا معاملہ, اس کو طے کراؤ اور پاکستانیوں کو بھی تم مشورے دو اور ہمیں بھی مشورے دو. ڈیوڈ لیلینتھل امریکہ میں ٹینیسی ویلی اتھارٹی کا ہیڈ رہا ہوا تھا اور اٹامک انرجی کمیشن کا ہیڈ رہا ہوا تھا. اور یہ جو ٹینیسی ویلی اتھارٹی ہے اس میں جس طرح کا ابھی آپ کا انڈس بیسن بنا ہوا ہے نا کہ براج ڈیم تو براج تو کینال تو اریگیشن ایریا, وہ اس طرح کا سسٹم انہوں نے امریکہ میں بنایا تھا سب سے پہلے ٹینیسی ویلی میں. تو اس کو وہ ملٹی پرپز ریور ٹریننگ ورکس یا اس طرح کے وہ نام دیتے ہوتے تھے. تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا, یہ ہم تو پانی روک رہے ہیں, تم پاکستانیوں کو بھی یہی کام سکھاؤ جا کے. اور لیلینتھل جس وقت یہاں پہ آیا تو لیلینتھل کی امریکہ میں کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں تھی, وہ جاب شاب چھوڑ چکا تھا اور ایز اے پرائیویٹ سٹیزن وہاں پہ رہتا تھا اور اپنا جاب کرتا تھا, اپنا پرائیویٹ کام کرتا تھا. لیلینتھل صاحب یہاں پہ آئے, نہرو سے ملے, اس کے بعد میں وہ لیاقت علی خان سے بھی ملے. لیاقت علی نے ان کو انوائٹ نہیں کیا تھا, لیکن سم ہاؤ وہ آ گیا اور اس نے لیاقت علی سے بھی ملاقات کی. اس نے پھر یو ایس اے کا کالیر میگزین ہے, اس میں اس نے 2 آرٹیکل لکھے, ایک جون آف 1951 میں لکھا اور ایک اگست آف 1951 میں لکھا. ان 2 آرٹیکلس کا, اچھا یہ ویب کے اوپر اویلیبل ہے, اگر آپ کالیر میگزین 1951 جون اس کو گوگل سرچ کریں گے نا تو یہ نکل آئے گا آپ کو. وہ آرٹیکل کافی لمبے ہیں لیکن پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بیک اینڈ کے اوپر ہو کیا رہا تھا. ہمیں تو صرف یہ نظر آتا ہے نا کہ جی وہ معاہدہ ہو گیا, ہم نے اتنے دریا ان کو دے دیے, اتنے خود لے لیے, ادھر ڈیم بن گئے, ادھر ڈیم بن گئے. یہ اتنی سمپل چیز نہیں تھی. لیلینتھل نے آ کے دونوں ملکوں کو ایک سبق پڑھایا. اس نے کہا کہ اگر پانی دریا میں چل رہا ہے تو پانی استعمال نہیں ہو رہا, اگر
پانی سمندر میں چلا گیا تو ضائع ہو گیا. اور وہ سبق جو وہ پڑھا کے گیا, ابھی تک ہندوستان پاکستان کے تمام پالیسی میکر, تمام انجینئر اسی سبق کو ایسے کر کے رٹا مار رہے ہیں کہ یہ کوئی قرآن حدیث کا لفظ ہے, اس کو بدلنا نہیں ہے. حالانکہ پوری دنیا چلتے ہوئے دریا کو بہتر دریا کہتی ہے. وہ دریا جو رک گئے تھے, جو جن کا پانی سمندر میں جانا بند ہو گیا تھا, آج ان کو کھول کے ان کا پانی سمندر میں ڈالا جا رہا ہے. صرف امریکہ میں پچھلے 12 سال میں 1500 بڑے ڈیم کھول کے تو ان کا پانی سمندر میں اس وقت ڈالا جا رہا ہے. اور تقریباً ہر ہفتے اس وقت ایک ڈیم امریکہ میں اور ایک ڈیم یورپ میں کھولا جا رہا ہے. یہ تو دنیا کے ایڈوانس ملک کر رہے ہیں. ہندوستان پاکستان ابھی بھی ڈیم بنانے میں لگے ہیں, پاس میں چل رہے ہیں, کیونکہ وہ للی اینتھل کا سبق ابھی تک ان کو نہیں بھولا. للی اینتھل نے 2-3 اور چیزیں جو ہے نا, وہ جو آرٹیکلز ہیں آپ پڑھیں ضرور. میں تو جو آپ کو بتا رہا ہوں بہت مختصر سا ہے, لیکن آپ وہ آرٹیکل ضرور پڑھیں. اس میں اس نے نہرو کا ذکر کیا. کہتے ہیں کہ نہرو نے مجھے کہا کہ جو ایک نبی ہوتا ہے نا, یا جو ایک پیغمبر ہوتا ہے, وہ سچ کے پیچھے جاتا ہے اور وہ صرف سچ بولتا ہے. اس نے کہا لیکن میں تو اسٹیٹس مین ہوں, میں نے تو ڈیلی بیسس پہ کام کرنا ہوتا ہے. یہ نہرو کے ورڈز تھے. یعنی اس نے بتا دیا للی اینتھل کو کہ بھی میں جھوٹ بھی بولوں گا, فراڈ بھی کروں گا, کیونکہ میں پروفٹ بھی ہوں, میں اسٹیٹس مین ہوں, میں تیرے کام کا بندہ ہوں. لیاقت علی کے بارے میں للی اینتھل لکھتا ہے کہ لیاقت علی واز ویری اپ رائٹ. اس نے کوئی ایسی الٹی سیدھی بات نہیں کی. اس نے کہا کہ کشمیر کے اوپر پاکستان کا موقف یہ ہے کہ کشمیر میں حق رائے شماری ہونا چاہیے, جو کہ یو این او کی قرارداد تھی 1948 کی. اور اس نے کہا کہ یہ کشمیر کے اوپر قرارداد ہونی چاہیے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ کشمیر بھارت کے لیے جو ہے وہ لگژری ہے, لیکن پاکستان کے لیے نیسیسٹی ہے, کیونکہ بھارت کے پاس اور بھی دریا ہیں, پاکستان کے پاس صرف ایک ہی سسٹم ہے انڈس کا, اور وہ سارے کا سارا کشمیر سے آتا ہے. اس لیے ہم کشمیر کو اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے. تو کشمیر پہ جو پلیبیسائٹ ہونا ہے, جو حق رائے دہی ہونا ہے, وہ لازمی ہونا چاہیے. للی اینتھل اپنے پیپر میں لکھتا ہے کہ کشمیر میں حق رائے دہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ کشمیر کا معاملہ حل کرنے کی کوئی ضرورت ہے. اور اس نے کہا, اس نے اس قسم کے ریڈیکیولنگ ورڈز استعمال کیے اس پلیبیسائٹ کے اس کے اوپر. اس نے کہا کاؤنٹنگ نوزز ان کشمیر, یعنی کشمیر میں لوگوں کے ناک گننے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس قسم کے اس نے ریڈیکیولنگ ورڈ جو اس کے آرٹیکل میں لکھے ہوئے اس نے استعمال کیے. اس نے مذاق اڑایا یو این او کی اس ریزولوشن کا اور پاکستان کے اس موقف کا کہ کشمیر میں حق رائے دہی ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے نا, یہ پانی کا مسئلہ ہے, اور پانی کا مسئلہ نہ سیاسی ہے نہ مذہبی ہے, ریلیجیس اور پولیٹیکل پرابلم نہیں ہے. اس نے کہا یہ مسئلہ تو یہ تو ٹیکنیکل اور فائنینشیل مسئلہ ہے. اس نے کہا باقی سارے سائڈ پہ ہو جائیں, اس کو صرف ٹیکنیکل لوگ اور فائنینشیل مینیجر جو ہے نا اس مسئلے کا حل نکالیں گے. اس کے بعد اس نے ورلڈ بینک کو خط لکھا کہ ورلڈ بینک جائے, اور اب میں اپنا ان لوگوں سے مل کے آ گیا ہوں, ادھر یہ کچھ ہو سکتا ہے, ورلڈ بینک جائے اور ان کو اپنے جو ہے نا وہ مشورے دے کے اب ان لوگوں نے کیا کرنا ہے. بائی دا وے ورلڈ بینک پہلے سے انڈیا میں کام کر رہا تھا. بڑے بڑے پروجیکٹ جو پاکستان کا پانی ڈائیورٹ کرنے کے لیے انڈیا نے سوچے تھے, وہ ٹریٹی ہونے سے پہلے ہی وہاں پہ بن رہے تھے. بھاکڑا ڈیم سب سے بڑا پروجیکٹ بن رہا تھا, اس کے نیچے ایک ننگل ڈیم کا پروجیکٹ تھا, وہ انہوں نے کمپلیٹ کر لیا. اس کے بعد میں انہوں نے مادھو پور سے جو ہے وہ کینال نکال کے پانی بیاس میں ڈال دیا, پھر بیاس سے پانی نکال کے ستلج میں ڈال دیا, اور ستلج کا پانی جو پاکستان میں آ رہا تھا اس کے اوپر انہوں نے ہری کے ہیڈ ورکس بنا کے وہ پانی نیچے جو ہے وہ راجستھان کینال میں ڈال دیا. یہ سارا کام وہ ٹریٹی سے پہلے کر رہے تھے اور کرتے گئے, اور ادھر کہہ رہے ہیں پاکستان کو کہ یار ٹریٹی سائن کر لو, ٹریٹی سائن کر لو. اب للی اینتھل لکھتا ہے 1951 میں کہ اگر پاکستان انٹرنیشنل کورٹ میں چلا جاتا ہے تو پاکستان کا کیس بہت مضبوط ہے اور پاکستان کیس جیت جائے گا, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس پانی کو ڈیوائڈ ہونا چاہیے, پاکستان کو نہیں ملنا چاہیے, کیونکہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق یہ پاکستان کا پانی ہے اور یہ دریا نہیں رکنے چاہیے. پاکستان جب انٹرنیشنل کورٹ کی بات کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم اس کو خود ہی سالو کر لیتے ہیں. اور پاکستان کے جو لوگ تھے, جو اس وقت کے ڈیسیژن میکر تھے, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں ہر دفعہ جب انٹرنیشنل کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے بھی سکتی ہے اور ہر چیز ایویڈنس بھی ہے, تو وہ کیوں نہیں گئے, وہ کیوں اس معاہدے کے پیچھے لگے رہے. پھر یہ ہوا کہ ورلڈ بینک نے
ستمبر 1951 میں لیٹر لکھا ہندوستان کو بھی اور پاکستان کو بھی